1971 میں مشرقی پاکستان میں کیا ہوا؟ ہمارے جسم کا ایک اہم ترین ٹکڑا ہم سے کٹ کر کیوں جدا ہو گیا؟ بھارت نے کس قدر مداخلت کی؟ ہمارے ذمہ داران نے کہاں کہاں غلطیاں کیں؟ اور اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد تاریخ سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ آج 16 دسمبر کا دن گزر گیا ہے، لیکن کہیں سے اس سانحے کے حوالے سے کوئی سرکاری تقریب جو ہے نظر نہیں آئی، کسی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے کوئی ایک بیان نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ آج دن بھر مختلف صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے، جلسے اجلوس کرتے ہوئے، مختلف خطابات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس حقیقت سے آنکھیں کیوں چراتے ہیں اور اس پہ ہم اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ سانحہ مشرقی پاکستان کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کس کی ذمہ داری تھی اور کس کس کی نالائقی تھی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایک اتنے بڑے تاریخی سانحے سے نظریں کیوں چراتے ہیں؟ حالانکہ اقوام جو ہیں ان میں زندگی میں شکست و ریخت چلتی رہتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن تاریخ میں قومیں ان واقعات سے سیکھتی ہیں، سبق سیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن آج حیرت انگیز طور پہ پاکستان میں وزیر اعظم مصروف تھے، وزیر اعلیٰ مصروف تھے، شیخ رشید کی گفتگو ہوئی، بہت سارے جتنے بھی حکومتی اکابرین تھے ان کی بات چیت ہوئی جو سارا دن ٹی وی چینلز پہ نظر آتے رہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے منہ سے اس سانحے کے حوالے سے ایک لفظ نکلا۔ اسی طرح اور بھی کسی ادارے کی طرف سے بھی کہیں سے بھی ہمیں کوئی ایسی کوئی واقعہ، کوئی تقریب، کوئی یادگار، کوئی آنسو بہانے کی تقریب کوئی نظر نہیں آئی۔ مظہر برلا صاحب، ہم کیوں آنکھیں چراتے ہیں حقائق سے؟ دیکھیے، ایک تقریب خیر ہوئی ہے فیصل مسجد میں، کچھ پیر صاحبان اور مشائخ ان کی اسی حوالے سے، وہ علیحدہ سرکاری سطح کی میں بات کروں گی، ادارہ جاتی سطح کی بات۔ اب بات یہ ہے علوی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، کامیابیاں بھی، لیکن یہ ایک سچ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ناکامیوں کو یاد نہیں کرتا۔ لوگ فتح کے چرچے بہت کرتے ہیں، جیت کے چرچے بہت کرتے ہیں، اور یعنی یہ جو ورلڈ کپ ہے، دیکھیں 92 کا ہم نے جیتا ہوا ہے کرکٹ کا، اس کا ہم چرچا کرتے ہیں، جو ہم ہارے ہوئے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو قومیں چاہتی ہیں کہ ان کی ہار کا تذکرہ کہیں نہ ہو، ان کی جیت کا تذکرہ ہو۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ ہم کیوں نہیں یاد کرتے، دیکھیے اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، صحیح، کہ انہوں نے نتیجہ نہیں مانا، جی، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ نہ بھی کوئی نتیجہ مانتا تو وہ جو جیتا اس کو بنا دیتے وزیر اعظم۔ صحیح، تو اب دونوں میں سے کون منائے، صحیح، کون یاد کرے؟ تو پھر رونے دھونے کو اور آنسوؤں کو یاد نہیں کیا جاتا۔ لیکن مظہر برلا صاحب، آپ کی بات سے اگر اتفاق کر بھی لیا جائے کہ ناکامیوں کو نہیں یاد کرتی قومیں، لیکن اچھی قومیں اپنی ناکامیوں سے سبق تو سیکھتی ہیں کہ آئندہ خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور قوم میں ہمیشہ دیکھیے جرمنی ابھر گیا نا، کتنا شکست و ریخت ہوئی اور پھر دوبارہ ایک ریولیوشن آیا اور آج دنیا کا کامیاب ترین مضبوط ترین اکانومی ہے، وہ نہیں یاد کرتے۔ اور بہت سارے بہت سارے ممالک میں ایسے ہوتے ہیں، کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے دیواریں برلن تو گر سکتی ہے، لیکن یہ ہمارا جو دوسرا بازو تھا مشرقی پاکستان، اس کے درمیان دشمن کا وسیع علاقہ تھا، 1000 کلومیٹر کم از کم۔ جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی تو اس وقت بھی یہ حراری کہتے تھے، قائد اعظم تھے، کہ آپ امرتسر تک لے لیں، دلی تک لے لیں، آپ وہ علیحدہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ لیکن اس تحریک میں بنگالی سیاستدان بہت تھے اور بڑی طاقت سے تھے، بلکہ ہسٹری تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تحریک شروع ہی شاید بنگال سے ہوئی۔ ہاں جی، بنگال سے ہوئی، وہ مسلم لیگ بنگال سے بنی، جی جی، پھر ادھر جو قرارداد پاکستان تھی مینار پاکستان میں، یہ بھی ایک بنگالی سیاستدان نے پیش کی۔ اب روش یہ بدلی کہ بنگالی سیاستدان تو کرپٹ نہیں تھا، لیکن یہ جو ہم نے سبق سیکھنے کی آپ نے بات کی، تو ہمارا سیاستدان مغربی پاکستان کا کرپٹ ہے۔